بہت سارے حضرات جو اس قبر میں جس میں مردے کو ہم دفن کرتے ہیں عذاب اور ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا ذہن کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جسم کو عذاب نہیں ہوتا، جسد اصلی، جسد عنصری، جسد خاکی، یہ مٹی والا جو جسم ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بجائے ایک جسد مثالی ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور بطور دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا قول۔ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ صوفیاء کا قول۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جسد اصلی کا عذاب کا قائل ہونا اور ثواب کا قائل ہونا یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور جسد اصلی کی بجائے جسد مثالی کے عذاب اور ثواب کا قائل ہونا یہ مسلک اہل سنت والجماعت نہیں ہے، یہ مسلک اہل بدعت والضلالت ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں توجہ سے بات سمجھنا، مماتی کیا پیش کرتے ہیں؟ فلاں بزرگ نے لکھا ہے جسد مثالی کو عذاب ہوتا ہے، فلاں شیخ نے لکھا ہے جسد مثالی کو ہوتا ہے، حضرت تھانوی لکھا ہے جسد مثالی کو ہوتا ہے، یہ سارے گمراہ تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اب آپ پھنس جائیں گے۔ درس گاہوں میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ جسد مثالی کو ثواب نہیں ہے، جسد اصلی کو ہے، اور ادھر ہمارے مقابلے سامنے ہمارے مشائخ کے اقوال آ گئے ہیں کہ جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ اب اگر گمراہ کہیں تو اکابر کو کیسے کہیں؟ اکابر کو ہم کیسے کہیں؟ اور مسلک ہمارے کے خلاف قول آ گیا، اب اس کا جواب کیا دیں؟ ذرا بات سمجھنا، سمجھ آ جائے نا بات۔ آپ یقین کر اتنے خوش ہوں کہ اتنا بہترین ہمارے اکابر نے مسئلہ حل کیا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ تفسیر عثمانی دیکھنا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے تحت فوائد عثمانیہ کو دیکھنا۔ اس آیت کے تحت فوائد کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پیش کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے وہ صوفیاء جو جسد مثالی کے عذاب اور ثواب کے قائل ہیں، ان کے ہاں جسد مثالی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جسد اصلی سے جو روح نکلتی ہے اس روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ روح متشکل بشکل الجسد الاصلی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آدمی کے جسم سے جو روح نکلتی ہے وہ روح متشکل بشکل الجسد الاصلی ہو جاتی ہے۔ کیا معنی؟ یہ جو جسم سے روح نکل کے گئی ہے اس روح کی شکل کیا ہے؟ اس روح کی شکل بالکل وہی ہے جو جسد اصلی کی ہے، اور وہ روح جو جسم سے نکلی ہے اور اس شکل میں گئی ہے جو جسد اصلی کی ہے، اس روح کو صوفیاء جسد مثالی کہتے ہیں۔ اس روح کو صوفیاء جسد مثالی کیوں کہتے ہیں؟ ہے روح، ہے وہ روح۔ جسد مثالی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے وہ جسد اصلی کی طرح ہے، جسد اصلی کے مثل ہے، جسد اصلی والی شکل ہے۔ اب بتاؤ، ہم کہتے ہیں اصالتاً عذاب روح کو ہوتا ہے، اصالتاً عذاب روح کو ہوتا ہے، ثواب و عذاب روح کو اور روح کے واسطے جسم کو۔ صوفیہ کہتے ہیں نہیں، اصالتاً عذاب و ثواب کس کو ہوتا ہے؟ جسد مثالی کو۔ ہم کہتے ہیں روح کو، وہ کہتے ہیں جسد مثالی کو۔ جسے ہم روح کہتے ہیں وہ اسے جسد مثالی کہتے ہیں، جسے وہ جسد مثالی کہتے ہیں ہم اسے ہی روح کہتے ہیں۔ تو یہ عبارات تو الگ الگ ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، حسن کا واحد و عباراتنا شتیٰ۔ پڑھا نا آپ نے؟ حسن کا واحد و عباراتنا شتیٰ، محبوب کا حسن ایک ہی ہے، عاشقوں کی تعبیرات اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا محبوب ہرن جیسا، کوئی کہتا ہے کہ مور جیسا، کوئی کہتا ہے کیسا، مثالیں دیتے ہیں نا، لیکن ایک محبوب کی شکل تو ایک ہی ہے، عاشقوں کی مثالیں اپنی ہیں۔ اس کو جسد مثالی کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کو روح کہہ لیں تو ٹھیک ہے۔ مماتیت کا مذہب یہ نہیں ہے، ان کا مذہب یہ ہے اس جسد کی بجائے ایک الگ جسم ملتا ہے، روح اس جسم میں جاتی ہے اور اس جسم میں مثالی کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں نہیں، اس جسم سے روح نکلتی ہے، اس روح کی شکل اس جسم کی طرح ہے اور اس روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ عذاب اور ثواب اسے ہوتا ہے، اس کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا روح کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ اور اس کو کیسے سمجھایا گیا؟ ذرا اس کو بھی سمجھیں۔ ایک آدمی نے کپڑا پہنا ہے اور کپڑا نہایت قیمتی ہے، وہ کپڑا جسم پہ پہنے اس کپڑے سے جسم کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اگر اس قیمتی کپڑے کو بندہ پکڑے اور آگ لگا دے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟
تو وہ کپڑا جو جسم کے اوپر چند ہفتے رہا ہے وہ جلے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جس مکان میں جسم رہا ہو وہ مکان گر جائے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جس گاڑی میں جسم نے سفر کیا ہو وہ گاڑی ٹوٹ جائے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس روح سے جسم 70 سال زندہ رہا ہے، جب اس روح کو تکلیف ہوگی تو جسم کو خوشی ہوگی۔ یہ معنی روح کے تعلق سے جسم کو عذاب اور ثواب ہوتا روح کو ہے، روح کے واسطے جسم کو بھی عذاب اور ثواب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ اب بتاؤ سمجھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟